ہماری بات فیس بک سے ہوئی تھی۔ میں ایک دن ویسے ہی اپنی فرینڈ لسٹ چیک کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک نام ملا جو سب ناموں سے الگ تھا۔ مجھے وہ نام بہت اچھا لگا تو میں نے اس کی آئی ڈی اوپن کی اور اس کی پوسٹ کو دیکھنے لگا۔ اسے شاعری کا بہت شوق تھا۔ اس نے شاعری پر بہت ساری پوسٹ کر رکھی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی تو میں نے اسے میسج کیا، لیکن اس کا مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اسے دوبارہ کوئی میسج نہ کیا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا جواب آیا۔ پہلی بار ہماری بات ہوئی، مجھے وہ بہت اچھی لگی تو میں نے اسے بولا کہ کیا آپ میری دوست بنو گی؟ صرف دوست، لیکن اس نے منع کر دیا۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مان گئی۔ ہماری بات بہت کم ہوتی تھی، لیکن اس کا اتنے اچھے سے میرے ساتھ پیش آنا مجھے بہت متاثر کرتا تھا۔ پھر ہماری بات گہری دوستی تک پہنچ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ کبھی سچ نہیں بولا تھا۔ وہ مجھے بہت عزت دیتی تھی، شاید اتنی عزت کوئی لڑکی کسی لڑکے کو نہ دے پائے۔ وہ میرا نام بہت پیار سے لیتی تھی۔ ہماری بات ہوتے ہوتے فیس بک سے واٹس ایپ پر آ گئی۔ ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ہمارا ایک دوسرے کے بنا ایک منٹ بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ایک دوست کو ہمارے بارے میں سب پتا تھا۔ وہ میری بہت فکر کرتی تھی، مجھے نماز پڑھنے کا بولتی تھی۔ مجھے اس کی یہ باتیں اس کا دیوانہ بنا رہی تھیں۔ جب بھی جمعے کا دن آتا تو مجھے کہتی کہ چلو چلو جلدی اٹھو، جمعے کی نماز پڑھ کر آؤ اور پھر مجھے میسج کرنا۔ میرا اور اس کا ساتھ بہت اچھا گزر رہا تھا۔ میں جب بھی اسے ناراض ہوتا تو میں اپنا نمبر بند کر دیتا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ تم اپنا نمبر بند کر دیتے ہو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ پھر میں نے ایک دن اس سے کہا کہ مجھے تم چھوڑ دو، مجھے یہ بے نام رشتے نہیں پسند۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں بہت خوش ہوا۔ زندگی میں اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دن ہوئی تھی۔ میں جینے لگا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے زندگی جینے کا مقصد مل گیا ہو، لیکن میری یہ خوشی صرف کچھ دن کی تھی۔ وہ چند دن میں بدلنے لگی۔ اس نے مجھے ٹائم دینا کم کر دیا۔ میں اس کے انتظار میں روتا رہتا، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ میں نے اسے ایک دن کہا کہ میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہیں میری ضرورت ہے۔ تب اس نے مجھے کہا کہ محبت میں ضرورت کی نہیں، ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پھر اس کے لفظوں سے عشق ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن میں اس سے ناراض ہو گیا۔ اس نے مجھے بولا کہ آج میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، بہت پیارا تھا۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں اس سے بہت ناراض ہو گیا۔ میں نے 2 دن تک اپنا نمبر بند رکھا۔ 2 دن کے بعد میں نے جیسے ہی اپنا نمبر آن کیا تو اس کا میسج آ گیا کہ ایک بار میری بات تو سن لو۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ میرے معاف کرنے پر بھی وہ کچھ ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی جس سے مجھے غصہ آتا تھا۔ اس نے مجھے ٹائم بھی کم دینا شروع کر دیا۔ ایک دن میں اس سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا کیونکہ اس نے مجھے چھوڑنے کی بات کی تھی۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی میری سانسوں میں بس گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت پیاری تھی۔ جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ سب غلط تھا۔ وہ لڑکی کسی اور لڑکے سے بھی بات کرتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ اس لڑکے نے اس کے گھر رشتہ بھیجا اور اس کے گھر والوں نے ہاں بھی کر دی۔ اس وجہ سے وہ مجھے اگنور کرنے لگی۔ تو میں نے ان سب باتوں سے تنگ آ کر اس کے ایک دوسرے نمبر پر میسج کیا۔ وہ اکثر مجھ سے اس نمبر سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ شاید اس کی بڑی بہن کا نمبر تھا۔ میں نے اس نمبر پر میسج کیا تو اس کی بہن نے مجھے رپلائی کیا۔ تو میں نے ان کو ہم دونوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جو مجھے باتیں بتائی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس لڑکے نے گھر میں رشتہ بھی بھیجا ہے اور گھر والوں نے ہاں بھی کر دی ہے۔ جب مجھے ان سب باتوں کے بارے میں پتہ چلا تو میں بہت رویا اور میرا دوست مجھے چپ کروا رہا تھا کیونکہ وہ میری ساری باتیں جانتا تھا۔ جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ ابھی بھی مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ہوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی منگنی بھی ہو گئی۔
لیکن پھر بھی اس نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور پھر اس کی شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھول جاؤ، میری شادی ہے۔ میں نے اس کے بہت ترلے ڈالے کہ مجھے مت چھوڑو، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا اور نہ ہی مجھے تمہارے بنا رہنا آتا ہے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا۔ وہ سب جانتی تھی کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں آج بھی اسے بہت یاد کرتا ہوں، لیکن شاید اسے میری کبھی یاد بھی نہیں آئی، اسی لیے تو اس نے کبھی مجھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، میرا حال تک نہیں پوچھا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔